مالک کی اجازت کے بغیر درخت کے پھل کھانا شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ بعض طلباء، اسٹوڈنٹس یا عام آدمی بھی اطراف و کنارے میں جو ہے کبھی کھیتی لگی ہوتی ہے، آم کا درخت ہوتا ہے، سیب کا درخت ہوتا ہے، انار ہوتا ہے، کیلے یا اور بھی مختلف فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یا جو درختوں پر پھل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر پھلوں کو توڑ کر کھا لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو بچے پڑھنے والے ہیں مدرسے کے تو کم کرتے ہیں، لیکن اسکول اور کالج والے جو ہے اس فیلڈ پہ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ بہرحال اور کچھ عوام الناس بھی ہے جو چلتے پھرتے رہتی ہے، آم لگا ہوا آم توڑ لیا، سیب لگا ہوا ہے، چیکو لگا ہوا ہے تو اس کو توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں بارش تو اس کو ان کی اجازت کے بغیر توڑ کر کے کھا لیتے ہیں، یا بسا اوقات توڑتے نہیں بلکہ گرے ہوئے پھل کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں یا لے آتے ہیں، تو تینوں صورتیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اور تینوں صورتیں جو ہے اس کی جائز نہیں۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29 پر اس کو نقل کیا ہے۔ پھر آگے ہے جمع الجوامع میں ہے لا یحل لامرئ من مال اخیہ شیء الا بطیب نفسہ، جمع الجوامع جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 26729 نمبر کی ہے۔ فتاوی ہند میں ہے اذا مر الرجل بالثمار فی ایام الصیف اراد ان یتناول منها، اس طریقے کے الفاظ جو ہے کافی تفصیل سے نقل کی ہے فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ 339 اور 340 پر، الباب الحادی عشر فی الکراہیہ فی الاکل، البحر الرائق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 337 اور 338، کتاب الکراہیہ فصل فی الاکل والشرب۔ درر الحکام میں ہے لا یجوز لاحد ان یاخذ مال احد بلا سبب شرعی، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 المادہ 98 پر ہے۔ درر الحکام میں مزید ہے قد قیدت هذه المادہ بقول بلا سبب شرعی لانہ بالاسباب الشرعی، یہ بھی جو ہے درر الحکام کے اندر ہے۔ آگے مزید ہے لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک الغیر بلا اذنہ، یہ درر الحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 اور 96 اور مادہ نمبر 98 اور 96 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد عنوان ہے فصل فی الاکل والشرب، مالک کی اجازت کے بغیر درخت کے پھل کھانا، مسئلہ نمبر 156 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔